معروف صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا نے کہا ہے کہ افغان طالبان کی مدد کے الزام میں پاکستان پر پابندیوں کا جو بل امریکی سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کا اصل مقصد افغانستان میں ہارے ہوئے، مارے ہوئے اور بھاگے ہوئے امریکہ کی اپنی شرمندگی مٹانے کی کوشش ہے۔ اسی لیے امریکہ کے عسکری، سفارتی اور سیاسی عہدیدار طالبان کی جیت کا سہرا پاکستان کے سر رکھ رہے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نسیم زہرا کہتی ہیں کہ وہ بل جس کو امریکی اپوزیشن یعنی ریپبلکن پارٹی کے 22 سینیٹرز نے سینٹ میں پیش کیا، اگر اس کے 57 صفحات پڑھے جائیں تو امریکہ کی سیاسی، عسکری اور یقیناً نفسیاتی صورتحال کا صحیح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن پہلے پاکستانیوں کی تسلی کی خاطر یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا اس بل کی وجہ سے پاکستان کو طالبان کی ماضی کی مدد کی وجہ سے کوئی سزا دی جائے گی، یعنی اقتصادی اور مختلف اقسام کی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ نسیم زہرا کے مطابق افغانستان میں ہارے ہوئے، مارے ہوئے اور بھاگے ہوئے امریکہ کی سیاسی قیادت کو عمومی طور پر اور حزب اختلاف کی قیادت کو خاص طور پر اپنی تاریخی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کچھ تو اقدامات آخر کرنے ہیں، کیونکہ امریکہ کی اس ہار میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی قیادت نے حصہ ڈالا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ بات چیت شروع کر کے ان کو سیاسی اور سفارتی اہمیت دی، اور موجودہ صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے نکلنے کا جو راستہ اور طریقہ اپنایا، اس کے نتیجے میں تو ویتنام کی ہار کچھ بہت چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے۔ افغانستان سے فرار کے طریقے نے امریکہ کو ایک کبھی نہ بھولنے والی سیاسی، سفارتی اور عسکری شکست سے دوچار کروایا۔ طالبان کے تیزی سے عسکری اور سیاسی پھیلاؤ نے ان کی جیت تقریباً یقینی بنا دی تھی۔ بس معاملہ طریقہ کار کا تھا، جس سے امریکہ کی شرمندگی اور پسپائی کس انتہا کی ہوتی وہ طے ہونا تھا۔ نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ ایک تاریخی شرمندگی کے بعد ایک ایسی قیادت اور قوم جس نے اپنے آپ کو دنیا کا عظیم ملک سمجھا اور اپنے آپ کو دنیا کی قیادت کا رول سونپا، اس نے آخر کوئی جواب تو دینا ہی ہے، خود کو صحیح ثابت کرنا ہے اور دوسروں پر اپنی پسپائی کی ذمہ داری عائد کرنی ہے۔ چنانچہ امریکی بل کو بھی اسی تناظر میں سمجھنا پڑے گا۔ ایک نہایت دلچسپ پہلو اس بل کا نام ہے، یعنی افغانستان دہشت گردی مخالف نگرانی اور احتساب۔ اس بل کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ طالبان اور وہ تمام لوگ جو طالبان کی مدد کریں گے ان پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ لیکن اگر اس بل کے 57 صفحات پڑھے جائیں تو اس میں عمومی طور پر جو ہدف ہے اس کا تعلق براہ راست چین اور روس سے ہے۔ مجوزہ بل کے شروع ہی کے حصے چین اور روس کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے ممالک سے تعلقات کے بارے میں ہیں۔ بل میں صاف صاف لکھا ہے کہ روس اور چین کے جو معاشی اور عسکری تعلقات ان ممالک سے ہیں وہ امریکہ کے مفادات کی نفی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے روس اور چین کے تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ کے مختلف اداروں کو سینٹ کو بتانا ہوگا کہ امریکہ چین اور روس کو اس خطے میں کس طرح پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ یہ بظاہر دلچسپ بات ہے کہ ان امریکی سینیٹرز نے بظاہر طالبان اور افغانستان کے بل میں چین اور روس پر تفصیل کے ساتھ امریکی حکمت عملی کا خاکہ بھی پیش کیا، لیکن جو بظاہر آج دکھائی دے رہا ہے وہ اصل میں ایک منطقی عمل ہے۔ طالبان کا افغان حکومت سنبھالنا کسی حد تک امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ امریکہ طالبان سے سن 2012 سے مذاکرات کر رہا ہے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ طالبان کا معاملہ شاید امریکہ کے لیے اتنا سنگین نہ ہو، لیکن جس طریقے سے چین اور روس بشمول ایران اور ازبکستان کی طالبان کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ یقیناً امریکہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ آخر جہاں سن 2012 میں صدر اوباما اور ہلیری کلنٹن امریکہ کو ایشیا میں قیادت کا کردار دینے کا اہتمام کر رہے تھے، وہی امریکہ اس وقت افغانستان کی ہار کو لے کر شرمندہ اور پریشان ہے۔ چنانچہ امریکی سینٹ میں پیش ہونے والا ریپبلکن بل اسی پریشانی کی نوید ہے۔ لیکن نسیم زہرا کہتی ہیں کہ یہ بل نہ تو پاس ہوگا اور نہ ہی پاکستان پر اس کا کوئی اثر ہونے والا ہے۔ البتہ دو حقائق اپنی جگہ موجود ہیں۔ نمبر 1 کہ امریکہ ابھرتے ہوئے چین اور روس سے بہت گھبرایا ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں اپنے تعلقات بھارت سے اور بھی مضبوط کرے گا۔ نمبر 2 یہ کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی اور سیاسی دباؤ ڈال کر اس کو چین سے دور کرنے اور بھارت سے قریب کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔